قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ تمہارے اندر ایسا کیا ہے کہ جو تم سے پچھلی امتوں میں نہیں تھا؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو امت ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اور جو سب سے اعلیٰ ہے، نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے، رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہے، تو ظاہر ہے ان کی امت بھی سب سے اعلیٰ ہوگی۔ ایک وجہ تو یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی 69 امتیں آئی ہیں۔ کتنی؟ 69 امت، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں آتی رہی ہیں۔ ایک ایک امت میں کئی نبی آئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے وہ 70ویں امت۔ کتنی؟ آپ کا جو امت کا جو نمبر ہے وہ 70واں ہے۔ تو فرمایا یہ جو 70ویں امت ہے یہ پچھلی 69 امتوں میں سے سب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں اعلیٰ ہے بھائی؟ قرآن مجید سے اس کا جواب پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں اپنی ذات کے لیے پیدا نہیں کیا کہ تم اپنی ذات کے اندر گم ہو جاؤ۔ فرمایا تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور تمہاری دوسری خوبی کیا ہے؟ تمہاری دوسری خوبی یہ ہے کہ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہاں پر ایک فارمولہ طے ہو گیا کہ تم تب تک بہترین امت کہلاؤ گے، تم تب تک بہترین امت کہلاؤ گے جب تک تم لوگوں کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے رہو گے، جب تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو گے اور برائی سے روکتے رہو گے تب تک تم بہترین امت رہو گے۔ اور اگر تم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا، اس فریضے سے غافل ہو گئے، تو پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوگا۔ قرآن مجید میں دعوت اور تبلیغ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکیں۔ رب فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ جو جماعت ہوگی، وہ جو لوگوں کو نیکی کی
طرف بلائے گی، برائی سے روکے گی، رب فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، وہ فلاح یافتہ ہے، وہ فلاح پائیں۔ اس کو کہتے ہیں خدمت دین۔ خدمت دین، خدمت دین کیا ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی لوگوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ اور دوسری تأمرون بالمعروف، نیکی کی دعوت دینے کے لیے پیدا کیا گیا۔ وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے کے لیے پیدا کیا۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کو کہتے ہیں خدمت دین۔ کیا کہتے ہیں؟ خدمت دین۔ اور جو یہ فریضہ ادا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اقامت دین۔ یہ سیاسی لیڈر، یہ جو دینی رہنما، مبلغین اور مذہبی اسکالرز، ان سے آپ نے اکثر سنا ہوگا، کہتے ہیں اقامت دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دین کی اقامت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دین کے غلبے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات تک صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی انبیاء کرام اور رسل آئے، سب کا ایک ہی مشن تھا کہ لوگوں کو جہالت سے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آقا علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تاجدار ختم نبوت آپ کی ذات ٹھہری، اور آپ کے بعد اس سلسلے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑے احسن طریقے سے نبھایا، اور خلفائے راشدین نے بڑی محنت کی، بڑی جانفشانی کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے، پھر تبع تابعین آئے، پھر اولیاء آئے، ائمہ آئے، مجتہدین آئے، صلحاء آئے، عرفاء آئے، اولیاء آئے، اور اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے ہوئے۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اس فریضے کو تھاما، جنہوں نے اس فریضے کو نبھایا، اور جنہوں نے غلبہ دین کی کوشش کی، جنہوں نے دین کی عظمت کے لیے کوششیں کی، دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کی، اور اقامت دین کی کوششیں کی، جدوجہد کی، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے اور لوگوں کو گمراہی سے بچاتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے یہ سنا کہ آقا نے فرمایا جب ایسا دور آ جائے گا، فتنوں کا دور آ جائے گا، اور ظالم ظلم کر رہے ہوں گے اور لوگ ان کی شکلیں دیکھ رہے ہوں گے، ان کو منع نہیں کریں گے، تو فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا، اور ساری قوم پر طرح طرح کے عذاب مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج ہم پر طرح طرح کے عذاب مسلط ہیں یا نہیں ہیں؟ سب سے پہلے موسم کا عذاب، پھر گرمی کا عذاب، پھر لوڈ شیڈنگ کا عذاب، گیس کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، پھر مہنگائی کا عذاب۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ظلم ہو رہا ہے اور لوگوں نے اپنی زبانیں بند کر لی، لوگ ظلم سہ رہے ہیں اور ظالم ظلم کیے جا رہے ہیں۔ یہ صرف ہمارا حال نہیں ہے،
اس وقت پوری دنیا کا یہ حال ہے، چند مٹھی بھر سرمایہ دار ہیں، وہ آپ کو انگلیوں پر نچاتے ہیں، وہ آپ کو انگلیوں پر نچاتے ہیں، اور ہم ناچ رہے ہیں ان کی انگلیوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ظلم کے خلاف بولنا چھوڑ دیا ہے، ظلم کے خلاف ہم نے آواز اٹھانا چھوڑ دی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کی تاریخ میں جو عذاب اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کی ابتدا سب سے پہلے یہاں سے ہوئی کہ بنی اسرائیل کے لوگ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی اپنے دین کی خدمت اور اقامت اور دعوت الی الخیر کا فریضہ ادا کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ جو لوگ جن پر عذاب آیا ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب ان میں سے کوئی دینی رہنما، یعنی جو دیندار ہوتا، عام لوگ نہیں، جو دیندار ہوتا، وہ جب کسی سے ملتا تو وہ کیا کرتا؟ اس کو رسمن کہتا، رسم ادا کرتا کہ اے بندے تو اللہ سے ڈر، یہ اچھا کام نہیں ہے جو تو کر رہا، تو وہ ایک رسم پوری کر دیتا۔ آج ہم بھی رسم پوری کر رہے ہیں۔ وہ کیا کرتا؟ آقا فرماتے کہ وہ شخص جو دیندار ہوتا، بڑی توجہ طلب بات، وہ جب کسی کو گناہ کرتے دیکھتا، برائی کرتے دیکھتا تو رسمن اس سے کہتا، یار ایسا نہ کر، یہ بڑا غلط کام ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، ایسا نہ کر۔ اور آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ دوسرے دن جب وہ شخص دوبارہ اس سے ملتا تو کل تو اس نے رسمن کہا تھا نا، ایک رسم ادا کی تھی، اب جب دوسرے دن اس سے ملتا تو پھر کیا کرتا؟ فرمایا کہ وہ جو رسمن کل کہا تھا آج وہ بھی نہیں کہتا، اور اس کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیتا، اس کے ساتھ میل ملاپ شروع کر دیتا۔ وہ شخص برائی کرتا، اور یہ جس کا کام ہدایت دینا ہے، جس کا کام اسے برائی سے روکنا ہے، یہ شخص بجائے اسے روکنے کے اس کے ساتھ مل جاتا۔ تو نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ یہ نکلتا کہ دونوں میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا، دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ آج آپ سب میرے سامنے، آپ سب ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، خبریں بھی سنتے ہیں، کیا آج ہمارے بعض نام نہاد علماء کا یہ کردار نہیں رہ گیا ہے کہ جنہیں پتہ ہے کہ فلاں کرپٹ ہے، چور ہے، ظالم ہے، ڈاکو ہے، لیکن ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کسی بھی طریقے سے، کچھ ظاہر میں ملے ہوئے ہیں، کچھ باطن میں ملے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایسے لوگوں پر عذاب مسلط کر دیا جائے کہ جب دین کا علم اٹھانے والے بھی ظالموں کے ساتھ مل جائیں، چوروں کے ساتھ مل جائیں، تو پھر ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، یعنی ظالم اور مظلوم دونوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم پر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان کے ذریعے لعنت بھیجی گئی، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے ان پر لعنت بھیجی گئی، اور پھر ان پر عذاب آیا
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اگر وہ اللہ پر اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ایمان لے آتے تو ان دشمنان اسلام کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان، ان میں سے اکثر نافرمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ظالموں کو دوست بنا لیا، ظالموں سے امیدیں باندھ لی، جن کے پاس اقتدار تھا، جن کے پاس طاقت تھی، جو ظلم کر رہے تھے، ان ظالموں کو اپنا دوست بنا لیا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر پوری قوم کو عذاب میں مسلط کر دیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت قرار دیا تھا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے تم بہترین امت تھے، لیکن چونکہ تم نے یہ فریضہ چھوڑ دیا، لہذا وہ جو بہتری کا جو ٹائٹل ہم نے تمہیں دیا تھا، اب وہ ٹائٹل کے تم حقدار نہیں رہے۔ لہذا اگر تم دوبارہ بہتر ہونا چاہتے ہو، دوبارہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم بھی راہ راست پر آ جاؤ اور کوشش کرو کہ لوگوں کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش میں چل جاؤ۔